الذي بيده تصريف الأحوال والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين وعلى آله وأصحابه ورضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وہ سجدہ جس سے روح زمیں کام جاتی تھی، وہ سجدہ جس سے روح زمیں کام جاتی تھی، آج اسی کو ترستے ہمیں برو محراب. میرے عزیز دوستو اور حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کے موقع پر ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو یہاں بیٹھنے اور سننے کو بہت زیادہ قبول فرمائے. میرے عزیز دوستو، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے اعلیٰ وارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرش پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرش پر نازل فرمایا، حج کو بھی فرش پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرش پر نازل فرمایا، حتیٰ یہ تمام احکامات کو فرش پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو حق تعالیٰ شان و اپنے محبوب محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ عرفہ تحفہ ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ پر بلا کر نماز عطا کیا. ایمان اور توحید کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز ہی کو اہمیت دی ہے. قرآن اور احادیث کے صفحات مبارکہ میں نماز کی تحقیق کی ہے اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے: اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو ذکر کیا گیا. اور کہیں پر یہ الفاظ ذکر کیے: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. میرے عزیز دوستو، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت کی تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طرف اٹھے اور کہنے لگے: سبحان اللہ، اب تو نماز کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے ماننے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. میرے دوستو، نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز محبت، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، دل میں ہر ایک انسان کی حسرت ہے جہاں کی، وہ باغ جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. میرے عزیز دوستو، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی خطب نماز کے بغیر خطب نہیں ہو سکتا. کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابند کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کی، تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، ائمہ کرام نے بھی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. آپ بتا دو کہ کوئی نبی نے نماز ترک کیو نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے. کیوں کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. میرے عزیز دوستو اور حاضرین جمعہ، نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب یعنی سورج سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. میرے دوستو، نماز اس وقت
چراغ کا کام کرتی ہے، جہاں پر چاروں صفت اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، یعنی قبر بھی۔ نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، اور کون مسلم اور کون غیر مسلم۔ یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں، مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ محمد انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر اور بندے کے درمیان صرف نماز ترک کرنے کا ہے۔ مشکات شریف کی اسی صفحہ پر دیکھیں، ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ ہمارے اور منافقین کے مابین نماز ہے، ہمارے اور منافقین کے مابین ہے وہ نماز ہے، بس جس نے اس کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم آنکھ کھول کے دیکھیں کہ ہم کتنے، ہمارے مسلمان بھائی میں سے کیا پرسنٹ مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ 80 سے 85% مسلمان بے نمازی آپ کو نظر آئیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا۔ اور حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتلائی۔ الفاظ یوں ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محمد انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور تاریک الصلاۃ یعنی بے نمازی، نماز کو چھوڑنے والے سے نبی آخر الزمان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ آپ سوچیں، آپ جانیں کیوں؟ آپ جانیں جس نے بھی محمد انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب بندہ نماز کو ادا کرتا ہے تو خدا اپنے تمام انوار و برکات کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں اور بندہ رحمت خدا بندے کا ماحول بن جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، نہ باپ بیٹا کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ شوہر بیوی کا ہوگا، اور نہ بیوی شوہر کی ہوگی۔ انسان خود کے پسینہ میں مبتلا ہوں گے، ہر سے نفسی نفسی پکارے گی، اور اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله، الصلاة فإن صلح سائر عمله وإن فسدت فسد۔ یوم قیامت میں حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر تمہاری نماز صحیح نکلی تو تمام اعمال صحیح ہوں گے، اور اگر تمہاری نماز بیکار خراب نکلی تو تمہارے سارے اعمال بیکار جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، اگر تیری میری نماز اچھی ہے تو سارے اعمال، حج بھی قبول ہوگا، زکوٰۃ بھی قبول ہوگی، اور روزہ بھی قبول ہوگا، ہر ایک چیز دیگر اعمال صالحہ بھی مقبول ہوں گے۔ اور اگر نماز بیکار ہوں گے تو سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت خوبصورت اور عالیشان مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں، لیکن اس میں اللہ کو یاد کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، اس کو آباد کرنے والے بہت کم نظر آئیں گے۔ بعض جگہ تو عالیشان مسجدیں ویران اور قبرستان نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ میرے عزیز دوستو، نماز کی اہمیت ہر مسلمان کے قلب میں ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دو امامت فرما رہے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، اور امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا،
بس تم نماز کی فکر کرو، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کے بنا پر وسیع تاری ہو جاتی۔ وسیع تاری کے ازالہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خبر ملتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نعم لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، ہاں نماز ضرور پڑھنی ہے، جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کے ستون کو قائم کیا، جس نے نماز کو قائم نہیں کیا اس نے دین کے ستون کو، جس نے نماز کو منہدم کیا اس نے دین کے ستون کو منہدم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس حالت میں نماز پڑھی اور فرمایا کہ جب میں نماز پڑھنے سے عاجز ہو جاؤں تو زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں، زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں، جس سے احکام الہی میں کوتاہی آ جائے، اس زندگی میں زندہ رہنے سے کوئی مزہ نہیں۔ اور فرمایا اے طائرے لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائرے لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی اور پرواز میں کوتاہی۔ میرے عزیز دوستو، نماز بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی ہے، یہ میرے اندر دفن ہو جائے۔ اس پر آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، ایک گڑیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے اور زمین فوراً تیل جوش لیتی ہے، وہ امیر المؤمنین کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ میرا تیل زمین نے جوش لیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پرزہ لیتے ہیں اور اس پر کچھ لکھتے ہیں اور گڑیا کو کہتے ہیں کہ اس پرزے کو لے جا کر اسی جگہ پر رکھنا جہاں پر تیرا تیل گرا تھا۔ گڑیا ایسا ہی کرتی ہے، پرزہ کو لے جا کر اس جگہ پر رکھتی ہے، زمین سارا تیل اس کا اگل دیتی ہے۔ لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، یہ کیسا ماجرا ہے؟ جب لوگ اس پرزے کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اے زمین فوراً اس گڑیا کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اندر ایسے شخص کو دفناؤں گا جو تارک الصلاۃ یعنی جو بے نمازی ہو۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اس عبرتناک واقعات سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بے نمازی کو تو قبر بھی نہیں دفن کرتی ہے۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں گے تو ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے بعد زمین کیا معاملہ کرے گی؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز سے، ہم سب کے دل میں نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سننے اور زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ تیرا ہوگا دوزخ ٹھکانہ۔